آپ چیئرمین ہیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے، اس حوالے سے آپ کے پاس اختیارات بھی ہیں، کیا کہیں گے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دی اور جو ہے نا مجھے عزت بخشی. میں جی گجرانوالہ وحدت کالونی میں ایک سکول ہے نیشنل چلڈرن سکول، میں اس میں پڑھا ہوں. اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں پڑھا ہوں. اچھا ماشاء. تو اپنے وقت کے آپ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھے یا بس نارمل ہی تھے، کوئی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی نہیں تھے. اللہ کا شکر ہے جی، ہم گجرانوالہ میں پیدا ہوئے ہیں. گجرانوالہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. گجرانوالہ میں 100% چینجنگ آ چکی ہے ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے. پہلے اور آج کے دن آپ گجرانوالہ کا وزٹ کر لیں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ہر روڈ، ہر گلی، ہر محلہ وزٹ کراتا ہوں انشاءاللہ. تو اچھا، اب ادھر ڈمپنگ آپ نے بند کر دی ہوئی ہے. میں آپ کے تفضل سے بتاتا جاؤں کہ ہم وہاں پہ ایک پراپر ہل پارک بنانے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. جی ایف پی وی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام، آج کے منفرد مہمان. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئیں، کیونکہ رب نے تو ویسے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی انفرادیت رکھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی صفت اس میں موجود ہوتی ہے. لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اس انفرادی حیثیت کو منواتے ہیں اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے اور اپنی بھاگ دوڑ سے. وہ معاشرے میں ایسا مقام پیدا کرتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ بھی ان کو فالو کرتی ہیں. آج ہماری خوش قسمت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں، بڑے انرجیٹک ہیں. گجرانوالہ کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے، بڑی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی، اور خاص طور پہ انسانیت کی فلاح کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. بہت اچھے انسان بھی ہیں، بہت بڑے انسان بھی ہیں، اور گجرانوالہ کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کچھ کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہے. بہت ہی پیاری شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب چودھری کاشف اسماعیل گجر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف صاحب، میری بڑی دیر سے خواہش تھی کہ ہم اکٹھے بیٹھیں، کوئی گفتگو کریں اپنے شہر کے حوالے سے، اپنے لوگوں کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے. لیکن ہمیشہ ہماری کوشش جو ہے وہ آگے جا کے رک جاتی تھی آپ کی مصروفیات کی وجہ سے. نہیں جی، ضرور. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ نے ہمیں بھی اپنی مصروفیات میں شامل کیا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کے سلسلے کو شروع کریں، ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ آج کے دن میں کاشف اسماعیل صاحب کی سالگرہ کا دن بھی ہے. ہم اسے بھی سیلیبریٹ کریں گے اور ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. کاشف اسماعیل صاحب، آپ کو سالگرہ کی بہت بہت مبارک، اور ہماری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ. اچھا، آج آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اپنی زندگی کے حوالے سے ظاہر ہے گجرانوالہ میں آپ نے آنکھ کھولی، گجرانوالہ کے ماحول کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، یہاں کے پرابلمس کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو آج پہلے کیا پرابلمس تھے، آج کے دن میں کیا پرابلم ہے، اور آپ کے پاس جو اتنی بڑی ایک سیٹ ہے، آپ چیئرمین ہیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے، اس حوالے سے آپ کے پاس اختیارات بھی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دی اور جو ہے نا مجھے عزت بخشی. اللہ کا شکر ہے جی، ہم گجرانوالہ میں پیدا ہوئے ہیں. گجرانوالہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. اور گجرانوالہ میں جی 1 منتھ پہلے تقریباً میں نے یہ جو ہے ذمہ داری سنبھالی تھی. 1 منتھ پہلے اور آج کے دن آپ گجرانوالہ کا وزٹ کر لیں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ہر روڈ، ہر گلی، ہر محلہ وزٹ کراتا ہوں انشاءاللہ. گجرانوالہ میں 100% چینجنگ آ چکی ہے ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے. تو گجرانوالہ میں ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ. اچھا، اگر ہم ویسٹ مینجمنٹ کو ہم ذرا تھوڑی دیر بعد ڈسکس کرتے ہیں. جی بالکل. پہلے آپ کی شخصیت کے حوالے سے، ظاہر ہے آپ گجرانوالہ میں آپ کا بڑا اثر و رسوخ بھی ہے. آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، کہ گجرانوالہ میں آپ پڑھتے بھی رہے ہوں گے، آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے، اس ماحول کے حوالے سے جب آپ اس پروسیس سے گزر رہے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ جی گجرانوالہ میں ہی پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ساری
تعلیم بھی گجرانوالہ میں ہی حاصل کی ہے. میں جی گجرانوالہ وحدت کالونی میں ایک سکول ہے نیشنل چلڈرن سکول, میں اس میں پڑھا ہوں. اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں پڑھا ہوں. اچھا ماشاء تو جو ہے نا وہ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا جی. تو اپنے وقت کے آپ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھے یا بس نارمل ہی تھے, کوئی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی نہیں تھے, نارمل ہی تھے. اچھا, تو کیا جب بچہ اسکول میں ہوتا ہے, کالج میں ہوتا ہے, اس کے کچھ ایمز ہوتے ہیں کہ بڑا ہو کے یہ بنوں گا, کبھی سوچا تھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ جی بالکل, بچپن سے ہی کالج میں اسکول میں جب والد صاحب کو دیکھتے تھے, ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتے تھے, شوق تھا سیاستدان بننے کا, جو بن گئے ہیں جی. اچھا, والد صاحب تو ماشاءاللہ بہت بڑے سیاستدان ہیں, مطلب آپ کو بھی وہی چیز آپ نے فالو کی. جی بالکل, اور آپ اسی چیز کو لے کے آگے چلے. ان کی شخصیت میں ظاہر سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اسی کو آپ نے فالو کیا. اور انسانی ہمدردی کا جو جذبہ ہے یہ بھی والد صاحب نے. جی بالکل, جی بالکل جی, جو ہے نا وہ انسان سے پیار کرنا تو جو ہے نا اللہ پاک بھی راضی ہوتے ہیں, ہماری کیا مجال ہے کہ ہم نہ کریں. اچھا, آپ بہت سے میڈیا ہاؤسز سے بھی ریلیٹڈ ہیں, آپ اور بھی بہت سے بزنس جو ہیں ان میں بھی انوالو ہیں, تو یہ اتنی ایکٹیویٹیز کے لیے اس کے ساتھ اتنے بزنس, اس کے ساتھ فلاحی کام, اس کے ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں آپ؟ یہ جی ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمت دیتا ہے ان چیزوں کی, اللہ پاک ہی دل میں ڈالتا ہے. انسان تو جو ہے نا وہ اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال ہی کر سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے بھائی, لگے ہوئے ہیں بس کام نہیں. تو اس کو ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ میں نے بزنس کرنا ہے, اس ٹائم پہ میں نے سیاست کرنی ہے, اس ٹائم پہ میں نے فلاحی کام کرتے ہیں, کوئی مینیج کرتے ہیں یا جو سامنے آ جاتا ہے وہ کرنے؟ جب اللہ پاک ہمت دیتا ہے نا, جو ہے نا ٹاسک دیتا ہے انسان کو, تو وہ ہمت بھی دے دیتا ہے, چلتا رہتا ہے. جو ہے مطلب کوئی پلاننگ کر کے چلتے ہیں آپ؟ جی جی, پلاننگ ہوتی ہے چیزوں کی ساری, جو ہے نا وہ پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں چیزیں ساری, اپنی جو ہے نا وہ روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں. پلان کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم یہ کرنا ہے, اس ٹائم یہ. ابھی آپ ایک دو دن پہلے باہر سے واپس آئے, کہیں باہر گئے ہوئے تھے, کسی ایگزیبیشن میں گئے ہوئے تھے, تو یہ بھی مطلب آپ کے ایک لائف کا ایک بڑا خوبصورت سا حصہ ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو بزنس کے ساتھ ساتھ اس ٹائم کو ان چیزوں کو انجوائے بھی کرتے ہوں گے, اور آپ کی لرننگ بھی ہوتی ہوگی. بالکل جی, ڈیفینیٹ, جو ہے نا وہ بڑی لرننگ ہوتی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بڑی لرننگ ہوتی ہے الحمدللہ. اس دفعہ کا کوئی خاص واقعہ؟ بس کام اور کام. مطلب کام سے لگاؤ ہے آپ کو, کام کرتے رہتے. جی بالکل. اچھا, ہم اپنے شہر کے حوالے سے اب گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں. ہمیشہ ایک وقت تھا گوجرانوالہ پہ ٹائٹل تھا کہ یہ گوجرانوالہ ایشیا کا گندہ ترین شہر ہے. بڑی دیر تک وہ ٹائٹل ساتھ چلتا رہا, بڑی ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی, بڑے لوگ چینج ہوئے, کوشش کی گوجرانوالہ کو ٹھیک کرنے کی, گوجرانوالہ کو خوبصورت کرنے کی. کچھ کوششیں کامیاب ہوئیں, کہیں پہ جا کے ناکام ہوئیں. آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالی ہے, گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اس کے آپ چیئرمین ہیں, اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالی. جب آپ چیئرمین نہیں تھے تب آپ کی سوچ کیا تھی شہر کے حوالے سے, آپ کیا کرنا چاہتے تھے؟ جب ہم چیئرمین نہیں تھے تو واچ کر رہے تھے شہر کو کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ کیا نہیں, لیکن جو ہے نا جب سے ذمہ داری سنبھالی الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزیں ٹارگٹ کر کے, شہر کے مین روڈز, گلی محلے ٹارگٹ کر کے وہاں سے ہم نے فیس لفٹ کی ہے. اور الحمدللہ آپ بغیر کسی مجھے بتائے, بغیر نوٹس کے آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں, گوندھانوالا روڈ پہ جائیں, جناح روڈ پہ جائیں, کسی روڈ پہ بھی جائیں, کسی محلے میں جائیں, انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ ویسٹ نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور ہماری ٹیمیں صبح جو ہے نا وہ 4 بجے نکلتی ہیں, جو ہے نا وہ پھر اپنا ویسٹ اٹھانا شروع کرتی ہیں, سارے دن کا جو کچرا ہوتا ہے وہ اٹھانا شروع کرتی ہیں, اور مسلسل پورا دن اور رات جو ہے نا ہماری ٹیمیں لگی رہتی ہیں. ایک دن والی ٹیم ہے اور ایک رات والی ٹیم ہے, وہ اس طرح جو ہے نا تسلسل ہمارا چلتا رہتا ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اس کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں, جو آپ کی ٹیمز ہیں کیا آپ ان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں, ان کا فیڈ بیک بھی لیتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روڈ پہ ہوتا ہوں اور ان کو پراپر خود مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں. ہمارا پراپر ایک کمپلین سیل بنا ہوا ہے جس کو میں خود مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں, اور تمام کمپلینز جب تک ریزالو نہیں ہوتی ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. اچھا, تو آپ کو کیا فیڈ بیک ملتا ہے باہر سے, لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ لوگ جب محبت کا اظہار کرتے ہیں, دیکھیں ہمارا معاشرہ ہے نا, ہمارا کلچر ہے, جب کسی کا کام ہو جاتا ہے وہ بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں دیتا ہے, اس سے ساری تھکاوٹ جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے, کام کی جو انزائٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ جو ہے نا وہ کام تھا کوئی, تو اتنی دل میں خوشی ہوتی ہے. جو ویسے بھی ہمارا گھرانہ جو ہے وہ خدمت کرنے والا گھرانہ ہے. ہمارے والد صاحب نے ہمیں ہمیشہ سکھایا کہ جو ہے نا وہ عوام کی خدمت کرو, لوگوں کی خدمت کرو.
اس سے ہمیں جو ہے نا وہ بڑا دلی تسکین ملتی ہے. نہیں کہیں مطلب آپ اتنی محنت سے کام کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں لیگ پولنگ بھی ہوتی ہوگی, کوئی تھوڑی سی مخالفت بھی کہیں ہوتی ہوگی, کیا لوگ کہتے ہیں جو تھوڑے مخالف ہوتے ہیں؟ اچھا بات یہ ہے کہ جو ہے نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیگ پولنگ ہو مخالفت ہو کوئی فرق نہیں. ہمیشہ انسان کی جو مخالفت ہے نا وہ اس کو ہمیشہ آپ لے کے جا رہی ہوتی ہے, وہ بڑھانا اس میں بھی ایک علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جی کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یقیناً اس سے فرق پڑتا ہے. آپ شاعر بھی ہیں اس کا مطلب؟ شاعر نہیں ہے, جب موقع دیکھتے ہیں کچھ شعر یاد آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا, یہ جو ریزسٹنس آتی ہیں, یہ چیزیں یہ بندے کو پالش کرتی ہیں, نہ یہ کہ ڈسارڈ کرتی ہیں کہ نہیں میری ڈسارڈ ہونا ہی نہیں چاہیے. ڈسارڈ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو آپ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کوئی کچھ بھی کہے اپنی دھن میں مگن آپ کام کرتے جائیں, کام کریں, کام نظر آ جاتا ہے. ہاں کام نظر آ جاتا ہے. تو آپ نے کتنی دیر آپ نے بتائی, کتنی دیر ہو گئی آپ کو؟ 1 month تقریباً ہو گیا. اچھا 1 مہینہ ہوا. 1 مہینے میں آپ نے کافی چیزیں جو ہیں وہ پراپرلی ہینڈل کی ہیں. اور آگے اب ہم دیکھتے ہیں اب شہر میں بڑی مختلف جگہوں پہ جہاں صفائی پہلے نہیں تھی اب نظر آتی ہے, تھوڑی چینج ہے. جی مطلب یہ میں آپ کے اس کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن حقیقت جو یہ ہے کہ ابھی ہمیں بہت ساری جگہوں پہ نا چینج نظر آنی شروع ہوئی ہے, ابھی اس کا آغاز ہوا ہے. ایسے ہی آگے کیا پلاننگ ہے آپ کے پاس کہ آپ شہر کے لیے کیا, مطلب جب تک آپ کے پاس ٹائم ہے اس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ شہر کی خوبصورتی کے لیے کیا آپ کے ذہن میں کوئی ٹارگیٹس ہیں, کوئی گولز ہیں, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ ہم شہر کو جتنا بہتر کر سکیں گے کریں گے, اور شہر میں دن رات کام کر کے اپنے شہر کی خوبصورتی کے لیے کرنا ہے, نہ کسی پہ احسان کرنا ہے کام کر کے, نہ کسی سے داد لینی ہے. ٹھیک ہے, میرا جو سب سے بڑا مشن ہے اس ڈپارٹمنٹ میں, ہم آپ کو نظر آتا ہوگا لاہور سے واپسی آتے ہوئے جب شہر ہم انٹر ہوتے ہیں چیاں علی کے قریب ایک بڑا سا پہاڑ ہے جو ہماری ڈمپنگ سائٹ تھی. ہاں جی, ڈمپنگ سائٹ. ہاں جی جی. اب تو ہم نے بند کر دیا, اس پہ ہم کوڑا نہیں پھینک رہے چونکہ وہ پہلے ہی کافی زیادہ. اچھا ویسے میں پہلے گزرتا تھا نا, میں شاید یہ سمجھتا تھا کہ ادھر سے جہلم سے آگے کھاریاں سے آگے جائیں تو پہاڑ آتے ہیں, تو شاید ہماری بھی پلاننگ کوئی ایسی ہے کہ پہاڑ بنا کے خوبصورت بنائیں. تو میں یہ سمجھتا رہا, لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ڈمپنگ ہے, ادھر ویسٹ کی ڈمپنگ ہے. تو اچھا اب ادھر ڈمپنگ آپ نے بند کر دی؟ ڈمپنگ بھی بند کر دی ہے پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ ہم وہاں پہ ایک ہم نے نیا انیشیٹو لیا ہے, میں آپ کے توجہ سے بتاتا جاؤں کہ ہم وہاں پہ ایک پراپر ہل پارک بنانے جا رہے ہیں جو گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے ایک پراپر تفریح ہوگی وہاں. اچھا یہ میرے ذہن میں بڑی دیر کی تجویز, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ ادھر پہاڑ بنے گا, اوپر کوئی پارک بنیں گے, یعنی آپ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. آپ کی بات کو حقیقت میں بدل رہے ہیں. چلے ماشاءاللہ جی, یہ ایک مطلب گجرانوالہ کی انٹرنس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت ویو آئے گا انشاءاللہ, بہت خوبصورت. اچھا یہ بتائیں کہ گجرانوالہ کی صرف ویسٹ کی مینجمنٹ کو ہی آپ دیکھتے ہیں, یا اس سے ریلیٹڈ جو کارپوریشن سے ریلیٹڈ جو کام ہے, کوئی روڈز کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, کوئی ٹریفک کے مسائل ہیں, کیا وہ بھی ان اداروں سے بھی آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں؟ کچھ موسٹلی ہو جاتا ہے, اداروں کے مابین آپس میں کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے موسٹلی ہو جاتا ہے, لیکن پراپر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ویسٹ مینجمنٹ کو ہی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو میرے پاس ٹاسک ہے, جو میرے پاس ذمہ داری ہے. کیونکہ وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ایسے کسی کام میں ہوتے ہیں تو ایک سے ریلیٹڈ ساتھ دوسرا کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. جی. تو کیا آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی ریزسٹنس, کوئی وہ ایسی چیز تو نہیں؟ جی نہیں, جو ہے نا وہ میں برداشت بھی نہیں کرتا اور ہوتا بھی نہیں ہے. مطلب آپ اپنی جو اس میں رہتے ہوئے اپنے سارے کام ٹھیک کرتے ہیں. الحمدللہ. تو کیا آپ کیا بتا رہے تھے جی کہ میرے پاس فیوچر میں ٹارگیٹس یہ ہیں, ایک تو آپ ادھر ایک ہل پارک بنائیں گے, اور کیا آپ کے ذہن میں؟ جی شہر کو صاف رکھنا ٹاسک ہے. صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے جو ہے نا, بلکہ جو ہے نا وہ میں اس چینل کے توسط سے لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ جو ہے نا وہ GWMC کا ساتھ دیں, شہر کو صاف رکھیں. جیسے ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں ویسے ہم اپنے گلی محلوں کو بھی صاف رکھیں. یقین کریں صفائی میں بڑا ہی مزہ ہے. اچھا اللہ نے ویسے نہیں کہہ دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے. بے شک. اچھا کاشف صاحب, یہ تو آپ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے اختیارات ہیں, آپ کے پاس سٹاف ہے, ساری چیزیں آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی ایسی چیز سوچی کہ کوئی ایسی عوام کے لیے کوئی اویئرنیس کمپین آپ چلائیں تاکہ لوگوں کو بتائیں, بچوں کو بتائیں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں یہ چیز بتائیں کہ بیٹا یہ جو ڈسٹ بن بنا ہوا ہے یہ اس لیے بنا ہوا ہے
یہ چیز اس میں ڈالیں بجائے اس کے کہ باہر گند پھیلائیں. کوئی ایسی کمپین اویئرنیس کمپین آپ کے ذہن میں ہے؟ بالکل جی، ہم اویئرنیس کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک پراپر ہفتہ صفائی مہم لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم کالجز میں، اسکول میں جو ہے نا اویئرنیس بھی دیں گے اور جو ہے نا شہریوں کے ساتھ مل کے آپس میں ایک یکجا ہو کے ایک صفائی کی مہم کریں گے جس میں پورے شہر کو ایک دفعہ پراپر صاف کریں. کاشف صاحب ایسے ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں نا تو بہت سارا ہم خود بھی ایسے ہی ہیں جی جی کیونکہ نہیں دیکھتے کہ کسی روڈ پہ جاتے جاتے پیپر پھینک دیتے ہیں، کوئی چیز پھینک دیتے ہیں. بچوں کو بھی یہی عادت ہے کہ پھینک دیتے ہیں. یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے، یہ ایک اویئرنیس ہوتی ہے. جب تک نئی جنریشن کو نہیں دیں گے وہ ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے اس کے لیے یہ کمپین ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ ایک چیز خوبصورت سی بنا دیتے ہیں لیکن اس کو مینٹین رکھنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. بنا لینا تو شاید آسان کام. موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ آج ہماری لڑکے وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ویسٹ وہاں سے، اگلے دن صبح اتنی ہی ویسٹ دوبارہ پڑی ہوتی ہے. جی. ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا ایشو بھی یہ ہے کہ ہمارے کنٹینر پڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم گھر سے نکل کے 50 قدم کنٹینر کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن 5 قدم اگلے طے نہیں کرتے. ہم دور سے 10 فٹ سے تھرو کر دیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ باہر ہی گر جاتا ہے. وہ جتنا ویسٹ اس کے اندر ہوتا ہے اس سے زیادہ باہر پڑا ہوتا ہے. نہیں تو یہ بھی بڑے اس چیز کی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کی کوئی طریقہ ہے ان کو سمجھانے کا، پیار سے، محبت سے، جو ہے نا وہ طریقے سے کہ یار ایسے نہیں ایسے کر لو، آپ کی بہتری ہے. کیونکہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو یہ کوآپریشن پبلک کی طرف سے نہیں ملے گا آپ جو مرضی کر لیں آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ بلکہ آپ نے بتایا بھی کہ ہمارے پاس ایسے پروگرامز ہیں کہ ہم کمپین کریں، لوگوں کو ساتھ ملائیں، کوئی ایسی واک کریں جس پہ ہو جی کہ اپنے شہر کو صاف رکھیں، اور اسی طرح یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے ڈیفینیٹلی. تو اپنے اس کام کے حوالے سے یقیناً بڑی مشقت کرنی پڑتی ہوگی. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی، کا ویسے صبح سے لے کے رات تک یہی دیکھتے رہتے ہیں. بڑے لوگوں کو اکاموڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہوگا، لوگوں کو بڑی باتیں بھی. ہم تو جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اکاموڈیٹ ہوں، ہمیں کوئی فوٹو بھیجے، ہمیں کوئی فون کرے کہ بھائی جہاں پہ ویسٹ پڑا ہوا ہے اٹھائیں. اچھا آپ مطلب اپنے شہر کے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے تو کس سے رابطہ کریں اور وہ کیا تصویر بھیجیں، کیسے کریں اور ان کی کب تک سنی جائے گی؟ بھائی جو ہے نا وہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں جیسے ہی ہمارا پراپر ایک کمپلین سینٹر ہے، وہاں پہ ہیلپ لائن ہے، وہاں پہ جو بھی ہمیں کال کرتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلے گھنٹے میں اس کی چیزیں جو ہے نا ریزالو ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. میرا اپنا نمبر بھی ہے جو ہے نا وہ ویسے بھی آفس کے نمبر ہیں جس پہ بھی کوئی ہمیں کوئی تصویر بھیجے. یعنی پبلک جو ہے وہ آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کرے، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے بھی جو کمپلینز ہیں ان کو میں ڈائریکٹ مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں، ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہیلپ لائن پہ بھی میں ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتا ہوں. دن میں جتنی ہمیں کالز آ رہی ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ کال کریں، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی. ہمیں ابھی بہت کم کالز آتی ہیں، ویسے ہم نے بہت ساری اویئرنیس کمپینز کی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کالیں آنا شروع ہوئی ہیں، لیکن ہمیں مزید بھی اس پہ لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں کالز کر کے بتائیں ویسٹ ہے یہاں پہ. ہم ان کو فل پرسنٹ ابلائج کریں گے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، مطلب یہ نہیں کہ کسی کے وہ اس میں نہیں آئیں گے، جو بھی ہو سکے گا آپ اس کے لیے کام کریں گے. ہم نے ہر چیز سے بالا تر رہ کے اپنے شہر کی صفائی کر رہے ہیں. یہ صفائی کا ایشو ہے، یہ میرا آپ کا ایشو نہیں ہے. اچھا کاشف صاحب یہ بتائیں کہ آپ اتنی کوشش کیا ٹارگٹ ہے کہ گوجرانوالہ پہ جو وہ ٹائٹل لگا ہوا ہے ایشیا کا گندہ ترین شہر، اس کو مٹا پائیں گے آپ؟ ویسے آپ اس طرح نہ کریں، وہ تو مٹا دیا ہم نے بہت سارا ویسٹ گوجرانوالہ سے اٹھا لیا ہے. اب آپ میرے ساتھ چلیں، جا کے وزٹ کریں، دیکھیں آپ کو شہر میں مزہ آئے گا یار. نہیں میں صرف یہ اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں، ہم نے تو پچھلے 2 ویک میں 3 بار اپنی روڈیں وہ واش کروا دی ہیں. کیا ہم یہ توقع کریں کہ آپ کے ٹینیور میں کوئی ایسا ٹائم آئے گا کہ لوگ کہیں کہ گوجرانوالہ خوبصورت ترین شہر ہے؟ آئے گا جی، آپ بھی بولیں گے. اس میں پھول بھی ہوں، اس میں سارا کچھ آپ کے ساتھ دوسرے جو جس طرح پی ایچ اے ہے اس کو بھی انوالو کریں، فلاورنگ کریں، روڈز کی کنڈیشن کو ٹھیک کریں، لوگ سکون میں آئیں، تاکہ گوجرانوالہ کے لوگ یقیناً بڑے پریشان ہیں ویسے بھی. نہیں انشاءاللہ کو بہتری والا ماحول ہے. ٹھیک ہے، آپ وزٹ کریں، بلکہ کسی دن آئیں، اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں. صبح ہم نماز پڑھ کے نکلیں گے، تمام روڈز وزٹ کریں گے، خود ویسٹ لفٹ ہوتا دیکھیں گے. ناشتہ کہاں پہ کریں گے؟ ناشتہ جہاں غنی پائے والے کے پاس.
ہمارے شہر میں بڑا مشہور ہے وہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا کاشف صاحب, آپ ماشاءاللہ ویسٹ مینجمنٹ کا بہت بڑا, کتنے امپلائیز ہیں آپ کے انڈر جو کام کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً 1940 کے قریب امپلائیز ہیں. اچھا. ہاں جی, جو مختلف یوسز میں ہم نے ہر یوسز میں آلموسٹ کوئی 18-20 جو ہے نا وہ تقسیم کیے ہوئے ہیں. تو مطلب آپ ان سب کی جو کارکردگی ہے اس سے سیٹسفائی ہیں جی, یا اس میں اور کسی بہتری کی گنجائش ہے؟ الحمدللہ بہت سیٹسفائی ہوں اور بہتر کام کر رہی ہے میری ٹیم ساری. انشاءاللہ مزید بھی بہتر کریں گے. چلیں اللہ کرے جی آپ کے ٹینیور میں یہ گوجرانوالہ پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا خوبصورت شہر بنے اور ہمیں بڑا اچھا لگے گا. اچھا کاشف صاحب, میں آپ کی تھوڑی سی ایکٹیویٹی, کیونکہ میں نے کہا جی آپ ویسٹ مینجمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے بزنس کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کے باہر کے ٹورز بھی ہوتے ہیں, یہاں بھی کام کرتے ہیں, لوگوں سے ملنا ملانا بھی ہے, ایک آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے آپ کی فیملی کا. جی جی بالکل. سیاست میں بھی آپ نظر آتے ہیں تھوڑے بہت. جی جی. تو کیا یہ ساری چیزیں مشکل نہیں ہے؟ سیاست نہیں بڑا آسان ہے. سیاست کرنے میں مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے جی, عوام کی خدمت کرنے سے دل کو تسکین ملتی ہے. مطلب ہر وہ راستہ آپ اپنائیں گے جہاں پہ عوام کی خدمت کا راستہ, وہ سیاست ہو, وہ کوئی بھی شہر کی بہتری کے لیے. جی بالکل ایسا. تو بڑا اچھا لگے گا انشاءاللہ اگر اس الیکشن ہونے والے ہیں, اس میں کوئی ایسی انرجیٹک قسم کی نوجوان کی عادت آگے آئے جو کہ نوجوانوں کے اور معاشرے کے مسائل کو سمجھتے ہیں. تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو جس فیلڈ میں بھی جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں نصیب کرے. کاشف صاحب, ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے, ہم بہت زیادہ باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت ہمیں محدود کر دیتا ہے. بہرحال آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ویسے ہی بڑی ہینڈسم ہے, آپ لوگوں کے آپ ویسے ہی بڑے فیوریٹ ہیں. نہیں بہت شکریہ. تو بہت شکریہ. لوگوں کے آپ ویسے ہی بڑے فیوریٹ ہیں اور لوگ آپ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں. جہاں آپ جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں آپ کے لیے پھول, ڈھول اور یہ ساری چیزیں ویسے ہی آپ کی زندگی میں شامل ہیں, آپ کی زندگی میں شامل ہیں. اور اللہ کرے کہ آپ ہمارے یہ ہونے والے الیکشن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ اس طریقے سے نکلیں اور اس جو جذبہ ہے آپ کے اندر وہ لے کے نکلیں عوام کی فلاح کا. اور یقیناً آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا سرمایہ ہیں. کاشف اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ, اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں, اپنے شہر کے پیارے پیارے لوگوں کو, اچھا خوش خوراک, خوش لباس, خوش گفتار لوگوں کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, اپنی شخصیت کے حوالے سے کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں اپنے شہر کے رہنے والے تمام بھائیوں بہنوں اور بزرگوں کو یہ میسج دوں گا کہ جیسے ہم خوش خوراک ہیں, خوش لباس ہیں, جیسے بھائی نے کہا, تو جو ہے نا ویسے ہمیں صفائی پسند بھی ہونا چاہیے. صفائی تو اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو جیسے ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں, اپنے لباس کو صاف رکھتے ہیں, ایسے ہمیں اپنے گلی محلوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے. اور اس حوالے سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آپ کے ساتھ ہے. آپ بھی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تمام لوگوں کا ساتھ دیجئے, تمام ملازمین کا ساتھ دیجئے اور ان کے ساتھ مل کے اپنے گلی, اپنے محلے, اپنی سڑکوں کی صفائی کریں. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی آپ کا, بہت شکریہ. کاشف صاحب بڑی اچھی آپ کی خوبصورت باتیں, اتنے پیار والی باتیں, میں بھی آپ کے پیغام کو آگے بڑھاؤں گا. کاشف اسماعیل صاحب بڑے انرجیٹک ہیں, بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا ساتھ چاہیے. خاص طور پہ ان کا جو عملہ آپ کے گلیوں میں, محلوں میں, سڑکوں پہ آپ کو نظر آتا ہے, تو ان کے لیے نا بڑے پیار کے ساتھ ان سے ملیے اور انشاءاللہ یہ جو کام ہے یہ اور زیادہ بہتر ہوگا. ان کی حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا. ناظرین, ہمارے جہاں معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں وہاں مسائل بھی ہوتے ہیں, اور اگر کوئی اچھی شخصیت ان مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے آ جائے, اس کی ہمیں حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے, اس کا ساتھ بھی دینا ہے. کاشف اسماعیل صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آج آپ یہاں پہ تشریف لائے, ہمیں بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ کو لے کے آئیں گے. اور میری طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے, پورے شہر کی طرف سے آپ کو سالگرہ مبارک ہو. کل میری سالگرہ تھی, آج آپ کی سالگرہ, ہم اکٹھے سیلیبریٹ کریں گے. آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے بات کریں گے. ناظرین, آج کے ہمارے پروگرام میں جو شخصیت موجود تھی جناب کاشف اسماعیل گجر صاحب, گوجرانوالہ کی بڑی ہر دل عزیز شخصیت ہیں, بڑے پیار کرنے والے, لوگوں میں پیار بانٹنے والے,
اور پیار سمیٹنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر ہم ان سے بات کریں گے۔ اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ گرتے اور کمزور بالوں سے پریشان افراد کے لیے خوشخبری۔ الشفا فیوچر ہاسپٹل گوجرانوالہ لا رہا ہے بالوں کے مسائل کے حل کے لیے دنیا کی بہترین امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی۔ ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے آپ کمزور اور گرتے ہوئے بالوں سے بغیر کسی درد اور سائیڈ افیکٹ کے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.